ایپیسوڈ 240۔ کھانے کے بعد میں چہل قدمی کرنے کے لیے باہر نکل آیا۔ بارش کے بعد سردی میں دوبارہ شدت آ گئی تھی، لیکن یہ اچھی لگ رہی تھی۔ بیتو اور مانی اسٹڈی میں گھسے نہ جانے کیا کرے تھے۔ انہوں نے کھانا بھی پہلے ہی کھا لیا تھا۔ بیتو نے صابر اور شازیہ کو کھانا اوپر پہنچا دیا تھا۔ سب کو پتہ چل گیا تھا کہ اب ان کی حیثیت قیدی کسی ہے۔ کل مونا اور سعدیہ حویلی چلی جاتی اور ان کے جانے کے بعد نہ جانے ان سے کب ملاقات ہوتی۔ مجھے خیال ہے کہ میں ابھی جا کر ان سے مل لوں، لیکن یہ احتیاط کے خلاف ہوتا۔ عبداللہ کی کوٹھی ہمارے تمام دشمنوں کی نگاہ میں آ چکی تھی۔ خود عبداللہ بڑی احتیاط سے وہاں درفت کرتا تھا۔ اگر کوٹھی کی نگرانی ہو رہی تھی تو یقیناً نئے آنے جانے والوں پر نظر رکھی جاتی ہوگی۔ اس کا امکان بھی تھا کہ مرشد یا فتح خان کے آدمی صرف میرے لیے وہاں نظر رکھے ہوں۔ جیسے ہی میں نظر آؤں وہ حرکت میں آ جائیں۔ کچھ دیر بعد میں اندر آ کر وقت گزاری کے لیے ٹی وی دیکھنے لگا، مگر اس میں بھی ہر جگہ بوریت زدہ پروگرام آ رہے تھے، اس لیے میں نے ٹی وی بند کر کے اخبار اٹھا لیا۔ اتفاق سے اتوار کا دن تھا، اس لیے ایڈیشن بڑا تھا۔ میں نے ذرا دیر میں سارا اخبار دیکھ ڈالا، پھر اشتہارات والا حصہ دیکھنے لگا۔ اچانک ہی مکانات اور جائیداد والے حصے میں ایک اشتہار نے میری توجہ حاصل کر لی۔ یہ راول چوک سے آگے مین مری روڈ پر کسی مکان کو کرائے پر دینے کا اشتہار تھا۔ مالک باہر جا رہا تھا اور کوٹھی کو مکمل فرنش حالت میں سال بھر کے لیے کرائے پر دے رہا تھا۔ کرایہ 50,000 روپے ماہانہ تھا اور پورے سال کا کرایہ ایڈوانس دینا تھا، یعنی 6 لاکھ روپے اور 4 لاکھ سیکیورٹی تھی، یعنی 10 لاکھ روپے ادا کرنے تھے۔ ایک کنال پر بنی اس کوٹھی میں 2 منزلہ عمارت تھی، جس میں اوپر 3 بیڈ رومز اٹیچ باتھ کے ساتھ، نیچے 1 بیڈ روم، 1 ڈرائنگ اور 1 ڈائننگ روم تھا۔ کچن ایک ہی تھا، آگے اور پیچھے مختصر لان بھی تھا۔ پورچ میں 2 سے 3 کاریں کھڑی کرنے کی گنجائش تھی۔ گھر تمام سہولتوں سے آراستہ تھا، ٹھنڈے گرم پانی کی لائنیں تھیں۔ مجھے یہ اشتہار دلچسپ لگا، ہمیں ایک اور ٹھکانے کی ضرورت تھی۔ میں نے اشتہار میں دیے گئے نمبر پر کال کیا۔ ہیلو، افنان احمد بات کر رہا ہوں۔ شہباز ملک، آپ نے اخبار میں ایڈ دیا ہے، اسی سلسلے میں بات کرنی ہے۔ فرمائیے جناب۔ آدمی نے پڑھے لکھے اور مہذب لہجے میں کہا، مجھے ایک مکان کرائے پر درکار ہے، تقریباً اتنا ہی بڑا جتنا کہ آپ نے ایڈ میں بتایا ہے۔ آپ آ کر دیکھ لیں، لیکن یہ خیال رہے کہ یہ رہائشی مکان ہے، اسے کسی تجارتی یا معاشی مقصد سے استعمال نہیں کرنا ہے۔ مجھے رہائشی مقصد کے لیے چاہیے، میری چھوٹی سی فیملی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ آ کر دیکھ لیں اور مناسب سمجھیں تو ایگریمنٹ سائن کر لیں۔ اپنا اصل شناختی کارڈ ساتھ لیتے آئیے گا۔ میرا اصل شناختی کارڈ اور دوسری دستاویزات عبداللہ کے پاس تھی۔ میں احتیاطاً اپنے پاس نہیں رکھتا تھا، کیونکہ میں آئے دن دشمنوں کے ہاتھوں اٹھتا رہتا تھا، اس لیے اب اپنے پاس سوائے موبائل اور نقد رقم کے کچھ نہیں رکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل آپ سے وقت لے کر حاضر ہو جاؤں گا، صبح 10 سے رات 10 بجے تک۔ میں بھی اسی کوٹھی میں مقیم ہوں۔ ہاں، ایک بات اور ہے، آپ سوچ کر آئیے گا کہ کرایہ اور دوسری شرائط حتمی ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کرایہ اور شرائط مناسب ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے لائن کاٹ دی۔ میں نے انگڑائی لے کر گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 12 بج رہے تھے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ آرام کر لوں تاکہ صبح فریش اٹھوں۔ جانے سے پہلے میں نے اسٹڈی میں جھانکا تو بیتو اور مانی بڑے سائز کے LCD پر مووی دیکھ رہے تھے۔ دونوں نے وائرلیس ہیڈ فون لگا رکھے تھے، اس لیے انہیں کچھ کہنا بیکار تھا۔ انہوں نے مخصوص اینکیں بھی لگا رکھی تھی۔ یہ شاید 3D LCD تھا اور یقیناً حال ہی میں لیا گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے یہ نہیں دیکھا تھا۔ میں دروازہ بند کر کے اوپر آیا۔ کچھ دیر صابر اور شازیہ کے کمرے کے باہر کھڑا سنگن لیتا رہا، لیکن وہ سو چکے تھے۔ اندر خاموشی طاری تھی۔ وسیم بھی سو گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آیا، کپڑے بدل کر ہلکا نائٹ سوٹ پہنا اور کمبل میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد میں گہری نیند سو چکا تھا۔ صبح 5 بجے وسیم نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے بیدار ہو کر کہا، آ جاؤ یار۔ میں تیار ہو رہا ہوں، آپ بھی اٹھ جائیں۔ میرے ساتھ چلیں گے یا الگ سے آئیں گے؟ میں الگ سے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، عبداللہ ہیلی کاپٹر کے لیے کال کر چکا ہے، 1 گھنٹے بعد کنفرم ہو جائے گا۔ میں نے اٹھ کر غسل کیا، دوسرے کپڑے نکالے، نیچے آیا تو وسیم نکل رہا تھا۔ اس نے کافی کا مگ میرے سامنے رکھا۔ میرے آدمی ایئر کلب کے آس پاس پہنچ رہے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دیر میں نکلتا ہوں۔ صبح کی روشنی پھیل رہی تھی۔ میں نے بیتو کو اٹھایا جو ہمیشہ کی طرح لاؤنج میں سو رہا تھا۔ بیتو، میں ایئر کلب جا رہا ہوں۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا، ہم بھی چلے گا شوبھی بھائی؟ نہیں، تمہیں یہیں رکنا ہے، یہاں صرف تم اور مانی ہو۔ مانی لڑنے بھڑنے والا آدمی نہیں ہے، تمہیں اپنے ساتھ ساتھ اس کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے شوبھی بھائی۔ وہ مستعد ہو گیا۔ بس تو اٹھ کر گیٹ بند کرو، اور کوئی بھی پرابلم ہو تو ہمیں فوراً کال کرنا، خود اس سے نمٹنے کی کوشش مت کرنا، ٹھیک ہے نا؟ ہم سمجھ گیا، پر اگر ایسا ہو کہ مہلت نہ ملے تو تب اپنی عقل سے کام لینا اور جو سمجھا ہے وہ کرنا، پر یاد رکھنا جان سب سے اہم ہے، اس کے علاوہ کچھ اہم نہیں۔ اگر خطرہ محسوس کرو تو سب چھوڑ کر نکل جانا۔ میں نے بائک لے لی۔ ہیلمٹ کے ساتھ میں خود کو زیادہ محفوظ سمجھتا تھا۔ میرے پاس پستول اور اس کے 2 اضافی میگزین تھے۔ عبداللہ نے مجھے اس نجی ایئر کلب کا پتہ سمجھا دیا تھا۔ ایک بار کئی سال پہلے میں نے اسے دیکھا بھی تھا، جب ایک صحت مند گاہک کے لیے یہاں سے ایک چھوٹا سا طیارہ چارٹر کرایا تھا۔ جب میں روانہ ہوا تو سورج طلوع ہو رہا تھا، دھند نہیں تھی اور آسمان بھی صاف تھا۔ آدھے گھنٹے بعد میں ایئر کلب کے پاس تھا۔ داخلے سے پہلے انٹری گیٹ پر مجھے گارڈز نے روک لیا۔ سر،
شناخت اور پاس کے بغیر آپ اندر نہیں جا سکتے. میں یہاں کسی کو سی آف کرنے آیا ہوں. تب فلائٹ چارٹرڈ کرانے والا ہی آپ کو اندر لے جا سکتا ہے. میں نے عبداللہ کو کال کی. میں آ گیا ہوں, اندر آنے کے لیے پاس مانگا جا رہا ہے. آپ 1 منٹ رکیں, میں آ رہا ہوں. عبداللہ نے فون بند کر دیا. 5 منٹ بعد اس کی گاڑی آتی دکھائی دی. اس دوران مجھے نہ تو وسیم والی وین دکھائی دی اور نہ ہی اس کے آدمی نظر آئے. عبداللہ نے آ کر گارڈز کو پاس دکھایا تو انہوں نے بیریئر اٹھا کر مجھے اندر جانے کی اجازت دی. میں بائک پر ہی رہا. عبداللہ آگے میری رہنمائی کر رہا تھا. ہم ایک چھوٹی سی 1 منزل عمارت کے سامنے رکے جس سے کچھ ہی دور ایک دیو ہیکل ہیلی کاپٹر کھڑا تھا. اس کے پنکھے ساکت تھے اور 2 افراد اس کی دیکھ بھال یا آخری چیکنگ میں مصروف تھے. ایک طرف ایک باوردی شخص ہاتھ میں کلپ بورڈ لیے کھڑا تھا. میں بائک سے اترا تو عبداللہ بولا, وہ سب اندر ہیں. میں نے اس کے ساتھ اندر جاتے ہوئے پوچھا, وسیم اور اس کے ساتھی کہاں ہیں؟ وہ اندر نہیں آئے ہیں, آس پاس موجود ہیں. وین بھی یہاں سے کچھ دور موجود ہے, وہ اسی سے نگرانی کر رہے ہیں. مونا اور سعدیہ سفیر کے ساتھ ایک لانچ میں موجود تھے. مونا خوش تھی کیونکہ سفیر اس کے ساتھ جا رہا تھا, جبکہ سعدیہ کچھ بجھی ہوئی تھی. میں نے سلام دعا کے بعد اس سے پوچھا, تمہیں کیا ہوا ہے؟ وسیم جو یہاں رہ گیا. سفیر بولا, میں نے تو اس سے کہا تھا کہ میری جگہ وہ چلا جائے, لیکن اس نے پتہ کیا کہا؟ کیا؟ یہی کہ اتنی مشکل سے تو جان چھوٹ رہی ہے اور تو چاہتا کہ میں ان کے ساتھ چلا جاؤں. جھوٹ مت بولے, وسیم ایسا نہیں کہہ سکتے. سعدیہ نے خفگی سے کہا. سفیر نے ہنس کر کہا, لو اور سنو, وہ اور ایسا نہیں کہہ سکتے. تنگ مت کر یار. سعدیہ تم فکر مت کرو, کچھ عرصے بعد وسیم بھی حویلی کا چکر لگا لے گا. تو ہمیں کیوں بھیج رہے ہیں؟ مونا نے پوچھا. بھائی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عبداللہ کی کوٹھی دشمنوں کی نظر میں آ چکی ہے. اس کے علاوہ کوئی جگہ محفوظ نہیں جہاں آپ جیسی نازک چیزوں کو رکھا جائے. دوسری وجہ ایک ننا منا بھی ہے جو بھی اس دنیا شوبی. شرم نہیں آتی کیا؟ پہلے آتی تھی, اب نہیں آتی. میں ہنسا اور سعدیہ کی طرف دیکھا. تم کیوں شرما رہی ہو؟ حالانکہ شرم تمہیں کرنی چاہیے. مونا تم سے آگے نکل گئی ہے. شوبی بھائی آپ واقعی بے لگام ہو گئے ہیں. ظاہر ہے لگام دینے والی دور جو ہے. مونا بولی, ٹھیک کہا تم نے, تم دونوں نے ٹھیک سے لگام دے رکھی ان بیچاروں کو. عبداللہ ہیلی کے معاملات دیکھنے چلا گیا تھا. وہاں صرف میں اور سفیر تھے, اس لیے وہ دونوں شرمانے کے ساتھ ساتھ اس مذاق کو انجوائے بھی کری تھی. سفیر نے کہا, یہ کل 35 منٹ کی فلائٹ ہے. حویلی میں بات ہو گئی ہے. تیرے ابا جی نے حویلی کے سامنے والے حصے کو صاف کرا کے وہاں عارضی ہیلی پیڈ بنوا دیا ہے. سفیر کے ساتھ جانے کے باوجود مونا بھی اداس تھی اور سعدیہ کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے ذرا بھی چھیڑا گیا تو وہ رو دے گی. اس لیے میں ہنسنے ہنسانے والی باتیں کر رہا تھا. پرواز ٹھیک 7 بجے روانہ ہوتی. اس کے لیے روٹ اور بلندی کی اجازت لے لی گئی تھی. ابھی 6:50 ہوئے تھے. ان لوگوں کا سامان ہیلی میں لاد دیا گیا تھا. میں باہر آ گیا. ایئر کلب کے آس پاس زیادہ تر کھیت تھے اور زمین ہموار تھی. صرف شمال کی طرف کچھ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں جن کے پیچھے دور تک اونچی ہوتی پہاڑیاں چلی گئی تھیں. ایک طرح سے یہ میدانی جگہ کی آخری حد اور پہاڑیوں کا آغاز تھا. میں نے چاروں طرف کا معائنہ کیا. اتنی صبح کے وقت ایئر کلب تقریباً ویران تھا. ایک طرف کچھ ہیلی کاپٹرز اور چھوٹے جہاز کھڑے تھے. یہاں ایئر کنٹرولر کا بندوبست نہیں تھا. اس کے لیے اسلام آباد یا اس ریجن کے ایئر ٹریفک کنٹرولر سے اجازت لینا پڑتی تھی. میں ہیلی کاپٹر کے پاس آیا جہاں عبداللہ فلائنگ سوٹ میں ملبوس اسی شخص سے باتیں کر رہا تھا جسے میں نے کلپ بورڈ کو دیکھتے پایا تھا. عبداللہ نے بتایا کہ اس فلائٹ کی ادائیگی 40,000 روپے کر دی گئی ہے. فلائنگ سوٹ والا پائلٹ تھا. عبداللہ نے میرا تعارف کرایا. اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. وہ جوان عمر کا اور مضبوط جسامت کا لیکن چھوٹے قد کا شخص تھا. میرا نام شفاعت ہے. 2 برس پہلے ایئر فورس سے نکالا گیا ہوں. وجہ پوچھ سکتا ہوں میں پابند زندگی نہیں گزار سکتا. پتہ نہیں 6 سال ایئر فورس میں کیسے رہ لیا. بہرحال اب میں آزاد اور بہت خوش ہوں. خدا کرے کہ ایسا ہی ہو. اس نے چونک کر میری طرف دیکھا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہیں نااہلی کی وجہ سے نہ نکالا گیا ہو. میں نے پرواہ نہیں کی کیونکہ وہ شخص مجھے پسند نہیں آیا تھا. میں نااہل نہیں ہوں, اس نے تلخی سے کہا اور ہیلی کاپٹر میں اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اوپر اور پینل کے بٹنوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا. میں عبداللہ کو اس سے ذرا دور لے گیا. تمہیں یقین ہے کہ یہ اچھا پائلٹ ہے؟ میں نے اس کے بارے میں چھان بین تو کرائی ہے. یہ واقعی نظم و ضبط کا پابند نہیں ہو سکتا ہے, لیکن جب یہ فلائنگ سیٹ پر ہوتا ہے تو اس کا شمار بہترین پائلٹس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے اگر تم مطمئن ہو تو. میں بولتے بولتے رک گیا کیونکہ مجھے شمال کی سامنے والی پہاڑی ڈھلان سے کسی چیز کی چمک محسوس ہوئی تھی. یہ چمک بس ایک لمحے کے لیے تھی, پھر غائب ہو گئی. عبداللہ نے میری کیفیت محسوس کر لی. کیا ہوا جناب؟ عبداللہ, اس طرف پہاڑی سے مجھے کوئی چیز چمکتی دکھائی دی ہے, صرف ایک لمحے کے لیے. سورج کی روشنی ذرا سی ترچھی ہو کر اس پہاڑی پر پڑ رہی تھی. ممکن ہے وہاں کوئی چمکدار چیز یا شیشے کا ٹکڑا پڑا ہو سکتا ہے, لیکن اگر وہاں کوئی چیز ساکت ہے تو اس کو بار بار چمکنا چاہیے. میں نے ذرا آگے پیچھے ہو کر دیکھا لیکن چمک دوبارہ دکھائی نہیں دی. یہ کام سی بات تھی اور عبداللہ نے اس کی وضاحت بھی کر دی تھی, لیکن مجھے اندر سے خلش محسوس ہو رہی تھی اور میں خلش پالنے والا آدمی نہیں ہوں. اس لیے میں نے عبداللہ سے کہا, تم ہوشیار رہو, مجھ سے رابطے میں رہو.
پر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں ذرا اس پہاڑی کا قریب سے جائزہ لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ عبداللہ نے میرے موبائل پر کال ملا لی، میں نے وسیم کو کال ملائی۔ اب ہم تینوں رابطے میں تھے۔ میں نے ہینڈ فری موبائل سے لگایا اور بائک سنبھال لی۔ وسیم، وین کس جگہ ہے؟ شمال میں نظر آنے والی پہاڑی کے لحاظ سے بتاؤ۔ وسیم نے وین کی پوزیشن بتائی۔ ہم شمالی پہاڑی سے کوئی 1 کلومیٹر دور ٹھیک جنوب میں ہیں۔ مجھے وہاں کوئی چیز چمکتی نظر آئی ہے۔ میں چیک کرتا ہوں، کہاں ہے آپ؟ میں اسی طرف جا رہا ہوں، میں نے کہا اور بائک اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ یہاں کچھ حصہ تو پختہ تھا جہاں گاڑیوں کی آمد و رفت ہوتی تھی، ایئر کلب کی عمارتیں تھیں، لیکن اس سے آگے سب کچا تھا۔ ضرورت کے تحت اسے ہموار کیا گیا تھا، لیکن زمین کچی تھی اور مسلسل بارشوں سے اس میں جا بجا گڑھے پڑ گئے تھے۔ میں ان گڑھوں سے بچتا ہوا جا رہا تھا جن میں پانی بھرا ہوا تھا۔ بچ کر جانے کی وجہ سے مجھے دیر ہو رہی تھی، لیکن یہ اس سے بہتر تھا کہ میں کسی گڑھے میں اتر جاؤں اور بائک سمیت قلعہ بازی کھا جاؤں۔ پہاڑی میرے اندازے سے زیادہ دور اور بڑی تھی، دوری کی وجہ سے چھوٹی لگ رہی تھی۔ جب میں اس کے دامن میں پہنچا تب مجھے صحیح معنوں میں اس کی وسعت اور بلندی کا پتہ چلا۔ یہ کو 1000 فٹ سے زیادہ اونچی تھی اور شرقاً غرباً 1 کلومیٹر تک چوڑی تھی۔ اس کی ڈھلان تقریباً 60 درجے زاویے سے اوپر جا رہی تھی اور یہ ڈھلان زیادہ تھی، اس پر چڑھنا آسان نہیں تھا۔ جب مجھے چمک محسوس ہوئی تھی تو میں نے اس جگہ کو دیکھ لیا تھا اور پھر ذہن نشین کر لیا تھا جہاں سے چمک محسوس ہوئی تھی۔ یہاں گھنے درخت تھے اور ایک درخت پر سفید رنگ کے بے شمار پھول آئے ہوئے تھے، اس لیے وہ سب سے الگ محسوس ہوتا تھا۔ میں نے اوپر جانے سے پہلے عبداللہ سے کہا، سنو، کیا فلائٹ کچھ دیر کے لیے ڈیلے کی جا سکتی ہے؟ اس سے بہت ساری مشکلات ہو سکتی ہیں، فلائٹ پلان کینسل ہو جائے گا اور دوبارہ سے ATF سے اجازت لینی پڑے گی۔ پائلٹ سے بات کرو، 5-10 منٹ کی دیری سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ میں کوشش کرتا ہوں، عبداللہ نے کہا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، یہاں سے ہیلی ایک معمولی کھلونے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اس کے آس پاس حرکت کرتے لوگ بمشکل ہی دکھائی دے رہے تھے، ان میں مرد عورت کی تمیز کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ میری گھڑی کے مطابق 7 بج گئے تھے، یعنی پرواز کا وقت ہو گیا تھا۔ نیچے ہی سے دشوار نظر آنے والی پہاڑی چڑھنے میں دشوار تر ثابت ہوئی۔ بارش سے بھیگ جانے والی مٹی اب پھسل رہی تھی اور اس میں میرے بہترین جاگرز بھی پھسل رہے تھے۔ مجھے خود کو اوپر جانے سے روکنے کے لیے چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں کا سہارا لینا پڑ رہا تھا۔ اکثر جھاڑیاں گیلی مٹی سے اکھڑ کر میرے ہاتھ میں آ رہی تھی، لیکن میں اس سے پہلے دوسری جھاڑی پکڑ چکا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اوپر جانے کی اور کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ جناب، پائلٹ کہہ رہا ہے کہ وہ صرف 5 منٹ رک سکتا ہے، اس کے بعد فلائٹ پلان کینسل ہو جائے گا اور دوبارہ فلائٹ پلان حاصل کرنے میں 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، کیونکہ سورج نکلتے ہی فلائٹس کا رش شروع ہو جاتا ہے۔ آگے سے اجازت مشکل سے ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے کہو 5 منٹ بعد پرواز کرے۔ میں نے دوبارہ چڑھنا شروع کر دیا۔ سفید پھولوں والا درخت تقریباً 700 فٹ کی بلندی پر تھا۔ وہاں پہنچنے میں مجھے 5 منٹ سے زیادہ کا وقت لگ جاتا۔ عبداللہ کے انداز سے لگ رہا تھا کہ پائلٹ اس سے زیادہ وقت نہیں دے گا۔ وہ ویسے بھی مجھ سے خفا تھا، اس لیے رعایت دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ 5 منٹ پورے ہوئے تو عبداللہ بولا، اب فرمائے جناب۔ عبداللہ، اسے باتوں میں لگاؤ، بس 2 منٹ اور، میں اس جگہ کے پاس ہی ہوں۔ جناب، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اس ڈھلان میں مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آ رہی۔ وسیم کی آواز ہے، سفید پھولوں والے درخت کے آس پاس کو فوکس کرو، مجھے اسی جگہ سے چمک دکھائی دی تھی، میں اسی کے آس پاس دیکھ رہا ہوں۔ عبداللہ پائلٹ سے مذاکرات کر رہا تھا، لیکن صاف لگ رہا تھا کہ پائلٹ مزید تاخیر کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے عبداللہ سے کہا، اگر فلائٹ پلان کینسل ہوتا ہے تو آپ کو تاخیر کے چارجز بھی دینے ہوں گے۔ چارجز کس بات کے؟ عبداللہ نے غالباً وقت گزاری کے لیے بحث جاری رکھی۔ چارجز اس بات کے کہ اگر میری آگے بھی کوئی فلائٹ ہوئی تو وہ اس تاخیر کی وجہ سے رہ جائے گی اور مجھے نقصان ہوگا۔ تاخیر کی صورت میں آپ مجھے 10,000 روپے مزید ادا کریں گے۔ میں ان کی باتیں سنتے ہوئے ہر ممکن تیزی سے اوپر جا رہا تھا۔ مسلسل چڑھنے سے میرا سانس پھول رہا تھا اور اب میں بات کرنے کی کوشش کرتا تو آواز کے بجائے پھونک زیادہ نکلتی۔ بالآخر وہ اس ڈھلان تک پہنچ گیا۔ یہاں زمین کسی قدر ہموار ہو گئی تھی، اسی وجہ سے یہاں بڑے درخت اگائے تھے۔ اب تک میں پیروں کے ساتھ ہاتھ بھی استعمال کرتا آیا تھا، لیکن ذرا زمین ہموار ہوئی تو میں دوبارہ 2 پایا بن گیا اور میرے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ میں نے پستول نکال لیا۔ میں یہاں آتے محتاط ہو گیا تھا۔ دبے قدموں میں درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوا۔ یہاں نیم تاریکی تھی اور شاخوں اور پتوں سے چھن کر آتی سورج کی شعائیں بہت عجیب سا ڈیزائن بنا رہی تھیں۔ درختوں کے نیچے تاریکی کے ساتھ یہ روشنی دھندلکا پیدا کر رہی تھی، مگر ان شعاؤں کی وجہ سے اندر کا منظر واضح نہیں تھا۔ یہاں کوئی نہیں تھا، بس خاموشی اور ویرانی تھی۔ عبداللہ وقفے وقفے سے مجھے پکار رہا تھا، وہ فلائٹ کے بارے میں میرا فیصلہ جاننا چاہتا تھا۔ وسیم نے اسے کہا، یار وہ ایسی جگہ جہاں بول نہیں سکتے، ذرا صبر کرو۔ او یار، میں تو صبر کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ پائلٹ بے صبرا ہوا جا رہا ہے۔ وسیم بولا، اس سے کو اپنا منہ بند رکھے، اگر فلائٹ میں تاخیر ہوئی تو اسے پیمنٹ کر دی جائے گی۔ میں ان کی باتیں سن رہا تھا اور یہ گفتگو میرے کان تک محدود تھی۔ میری نظر اندھیرے سے مانوس ہو گئی تھی اور اب مجھے کسی قدر بہتر دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک مجھے ذرا آگے کسی چیز کی چمک دکھائی دی۔ میں تیزی سے زمین پر لیٹ گیا۔
یہاں خشک پتوں کا ڈھیر لگا تھا جو گزشتہ سرما میں ٹوٹ کر گرے تھے اور اب زمین کا حصہ بننے والے تھے. بارش کی نمی سے وہ گل سڑ رہے تھے اور میرے لباس سے چپک رہے تھے. نیچے لیٹنے پر بہت تیز بو میرے نتنوں سے ٹکرائی. میری نگاہ وہاں مرکوز تھی جہاں کوئی چیز چمکی تھی اور یہ جگہ زیادہ دور نہیں تھی, مشکل سے 10 فٹ دور ہوگی مجھ سے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی انسان ہے تو اسے لازمی میری موجودگی کا علم ہونا چاہیے تھا, کیونکہ میرے پیچھے نہایت روشن پس منظر تھا جس میں بالکل نمایاں تھا, مگر دوسری طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ہوئی تھی. اس کے باوجود میں نے احتیاط سے کام لیا اور زمین پر لیٹے لیٹے آگے بڑھا. عبداللہ نے مجھے پکارنا بند کر دیا تھا. پھر میں نے اس چیز کو دیکھ لیا, وہ دوبارہ چمکی تھی. میں نے گہری سانس لی اور اٹھ کھڑا ہوا. یہ کوک کی شیشے کی بوتل تھی جو آدھی زمین میں دھسی ہوئی تھی اور اس کا اوپری حصہ باہر نکلا ہوا تھا. نہ جانے کب سے مٹی میں دبی اس بوتل کو گزشتہ روز ہونے والی بارش نے دھو دیا تھا اور اب روشنی پڑنے پر اس کا شیشہ چمک رہا تھا. میں نے گہری سانس لی. مشکل سے 3 انچ نکلی ہوئی بوتل نے مجھے 1.5 کلومیٹر دور اس پہاڑی پر آنے پر مجبور کر دیا تھا. عبداللہ, پائلٹ کو کاپٹر اڑانے کے لیے کہو. عبداللہ نے اطمینان کا سانس لیا. یعنی خطرے کی کوئی بات نہیں؟ خطرہ نہیں ہے. معاملہ کیا تھا جناب؟ وسیم نے پوچھا. یار ایک کوک کی بوتل تھی, فساد کی جڑ, وہی بار بار چمک رہی تھی. عبداللہ پائلٹ سے بات کر رہا تھا. وہ چلا رہا تھا کہ اب بہت تاخیر ہو گئی ہے, لیکن عبداللہ نے اسے قائل کر لیا کہ وہ چانس لے اور ATF کو اپنی روانگی کی اطلاع دے. میں دیکھ رہا تھا مونا, سفیر اور سعدیہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ رہے تھے. اتنی دور سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ خواتین کون سی ہیں اور حضرات کون سے. ان تینوں نے جانا تھا. پہلے عبداللہ کے 2 آدمی بھی جا رہے تھے, لیکن بابا نے حویلی کے پاس حفاظتی انتظامات کر لیے تھے, اس لیے ان کی ضرورت نہیں رہی تھی. ہیلی کاپٹر کے پنکھے گردش کرنے لگے. اس کے انجن کی آواز یہاں تک آ رہی تھی. عبداللہ اور دوسرے لوگ پیچھے ہٹ گئے. اب پر پوری رفتار سے گھوم رہے تھے. پھر ہیلی آہستگی سے بلند ہوا. ابھی وہ ڈول رہا تھا. پھر پائلٹ نے پیشہ ورانہ مہارت سے اسے سنبھال لیا اور ایک ہموار ردم میں ہیلی کاپٹر اوپر اٹھا اور ساتھ ہی اس نے اپنا رخ جنوب مغرب کی طرف موڑنا شروع کر دیا. اسی لمحے میرے کانوں نے مسلسل ایسی آوازیں سنی جیسے لوہے کے ہتھوڑے کو سخت لکڑی پر تواتر سے مارا جائے. اس کے ساتھ ہی بلند ہوتے ہیلی کاپٹر نے لڑکھڑانا شروع کر دیا. اس کے پچھلے حصے سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا تھا. چند لمحوں کے لیے تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے. پھر وسیم کے چلانے کی آواز آئی. کوئی پہاڑی سے فائرنگ کر رہا ہے, دور مار رائفل ہے. شہباز صاحب, اب سن رہے؟ میرے خدا, اس نے چاپر کو ہٹ کر دیا ہے. میں سن رہا تھا لیکن میں کچھ نہیں سن رہا تھا. میری نظر لڑکھڑاتے ہیلی کاپٹر پر مرکوز تھی. فائرنگ نے اس کے کنٹرول سسٹم کو تباہ کر دیا تھا. اچانک اس نے تیزی سے گھومنا شروع کر دیا. وہ شفاعت کے قابو سے باہر ہو رہا تھا اور تیزی سے زمین کی طرف جا رہا تھا. پھر وہ ایک دھماکے سے زمین پر گرا اور آگ کے گولے میں بدل گیا. وسیم چلا رہا تھا, عبداللہ چلا رہا تھا, لیکن میرے کان کچھ نہیں سن رہے تھے. زمین و آسمان میرے گرد گھوم رہے تھے اور مجھے لگا میں چکرا کر نیچے گرنے والا ہوں. میں چونکا. وہاں کچھ نہیں تھا. نہ ہیلی کاپٹر آگ کا گولا بنا تھا اور نہ کوئی دھماکہ ہوا تھا. واقعات کی تیز رفتاری نے میرے تخیل کے ساتھ مل کر مجھے وہ دکھایا تھا جو ہو سکتا تھا, جس کا خدشہ میرے ذہن میں تھا, لیکن وہ حقیقت میں ہوا نہیں تھا. ہیلی تھوڑا اوپر اٹھا تھا اور گولیاں لگنے کے بعد دھواں اگلتے ہوئے دوبارہ زمین پر آن بیٹھا تھا. وہ جس طرح گرا تھا اسے بیٹھنا ہی کہا جا سکتا ہے. اس کا انداز بے ڈھب تھا. یہی وجہ تھی کہ اس کی ایک اسکی ٹوٹ گئی تھی. ذرا جھکنے سے اس کا پر گھومتے ہوئے زمین سے ٹکرایا تھا اور اس نے کنکریٹ کو چھیل دیا تھا. پھر تصادم نے ایک پر اڑا دیا. وہ اڑ کر دور رن وے پر جا گرا. عبداللہ اور دوسرے لوگ جو ہیلی کی کریش لینڈنگ سے بچنے کے لیے دور بھاگ رہے تھے معززانہ طور پر اس سے محفوظ رہے. اب ہیلی ایک اسکی پر ترچھا کھڑا تھا اور اس کا پر گھومتے ہوئے بار بار فرش سے ٹکرا رہا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے دوسرا پر بھی ٹوٹ گیا اور اڑ کر اس طرف گیا جدھر چھوٹے طیارے کھڑے تھے. وہاں اس نے کیا تباہی مچائی میں دیکھ نہ سکا. اب ہیلی کاپٹر کا ایک ہی پر گھوم رہا تھا اور وہ اسے بھی جھلا رہا تھا. اچانک مجھے وسیم کی آواز سے چونکایا. شہباز صاحب, اس حرامی کو روکے, وہ ہیلی پر فائرنگ کر رہا ہے. شہباز صاحب. میں دیکھ رہا ہوں. وسیم, وین کی گن سے اس جگہ کو نشانہ بناؤ. نہیں, وہاں پر آپ ہے, اسے روکے اس سے پہلے کہ وہ چاپر کے ٹینک کو ہٹ کر دے. میں پستول نکالتے ہوئے درختوں کے اوپری حصے کی طرف بڑھا. دور مار گن والا وہیں کہیں تھا. آواز اسی طرف سے آ رہی تھی. وسیم سے گفتگو کے دوران میں جھنڈ میں داخل ہو گیا اور وسیم سے کہا, وین لے کر فوراً وہاں پہنچو, انہیں نکالو. میں پہلی روانہ ہو چکا ہوں. میں نے پلٹ کر دیکھا. سیاہ وین رن وے پر آ چکی تھی اور تیزی سے ہیلی کی طرف بڑھ رہی تھی جس کا انجن بند ہو گیا تھا, لیکن باقی رہ جانے والا پر گھوم رہا تھا اور جب تک یہ رک نہیں جاتا کوئی اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی کوئی ہیلی سے باہر اتر سکتا تھا. میں نے فی الحال ہیلی اور اس میں موجود افراد کو ذہن سے نکال دیا اور محتاط قدموں سے اوپر بڑھا. محتاط ہونے کے باوجود میرے قدموں تلے سوکھے پتے آ کر چرمرا رہے تھے اور معمولی آوازیں نکال رہے تھے. وہاں سناٹا تھا, اس لیے مجھے خود یہ آوازیں بہت بلند لگ رہی تھی. اوپر موجود بھاری مشین گن رہ رہ کر گولیاں برسا رہی تھی. وسیم نے یقیناً اس جگہ کو اسپاٹ کر لیا تھا, لیکن اسے معلوم تھا کہ میں کہیں آس پاس تھا اور اگر وہ وین کی دور مار اسنائپر رائفل استعمال کرتا تو امکان تھا کہ میں نشانے پر آ جاؤں گا. اب میں اس جگہ کے بہت پاس تھا جہاں سے مشین گن گولیاں برسا رہی تھی. وہاں ایک سے زیادہ آدمیوں کی موجودگی عین ممکن تھی.
میں ان کے اتنا قریب تھا کہ انہیں شبہ ہو جاتا تو وہ صرف مشین گن کا ہلکا سا رخ بدلتے اور میں فوت ہو جاتا. جس جگہ گولیاں چل رہی تھی میں اس سے ذرا بائیں طرف سے اوپر نکلا اور پھر میری آنکھیں پھیل گئیں. وہاں کوئی نہیں تھا. کچی زمین میں مشین گن کا اسٹینڈ گاڑ کر فکس کیا گیا تھا اور مشین گن کی لمبی نال خودکار طریقے سے گولیاں برسا رہی تھی. اس کے اوپر ایک دوربین لگی تھی. مشین گن کے ساتھ اس کا گولیوں والا باکس تو فٹ تھا, ساتھ ہی کچھ اور چیزیں بھی لگی تھی. گن کے نیچے ایک موٹر اور بیٹری کا سسٹم لگا تھا اور اس کے اوپر کنٹرولنگ سسٹم تھا. یہ سب میں نے ایک نظر میں ہی دیکھ لیا. دوسرے لمحے اسے بند کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور مجھے اس کے لیے زیادہ کوشش بھی کرنا نہیں پڑی. اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کھینچنے والا سرخ بٹن لگا تھا. میں نے اسے نیچے کیا تو اگلے لمحے مشین گن خاموش ہو گئی. میں نے نیچے کی طرف دیکھا. ہیلی کاپٹر کا واحد پر بھی رک گیا تھا اور لوگ اس کے آس پاس جمع ہو رہے تھے. وسیم, یہاں ریموٹ سے آپریٹ ہونے والی مشین گن ہے. اسے چلانے والا آس پاس ہوگا. اس کے پاس شاید لیپ ٹاپ جیسا کوئی آلہ ہوگا, لیکن کوئی بھی آدمی ہو اسے چیک کیے بغیر جانے مت دینا. اگر کوئی رکنے کے بجائے بھاگے تو اسے گولی مار دینا. وسیم نے میری بات سمجھ لی اور فوری طور پر اپنے آدمیوں کو ہدایتیں دینی شروع کر دی. عبداللہ, سب خیریت ہے؟ ہم انہیں چاپر سے نکال رہے ہیں. باقی سب ٹھیک ہے, لیکن مونا بی بی کیا ہوا اس کو؟ بظاہر چاپر گرنے سے کوئی چوٹ آئی ہے. شکر ہے کیبن فائرنگ سے محفوظ رہا ہے. ہم انہیں اسپتال لے جا رہے ہیں. عبداللہ, اپنے دوسرا آدمی بھی بلا لو. وسیم, تم بھی اپنے سارے آدمی بلوا لو. دشمن کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, وہ دوسرا وار بھی کر سکتے ہیں. میں نے اس دوران میں گن کا سسٹم مزید سمجھ کر اسے بیکار بنانے کا آغاز کر دیا تھا. اس کی بیٹری نکال کر اس کے تار توڑ دی اور بیٹری نیچے اچھال دی. پھر اس کے اوپر لگی دوربین جس میں کیمرہ بھی فکس تھا اسے توڑ کر گن سے اتار لیا. آخر میں وائرلیس کنٹرول سسٹم کے تار بھی کھینچ کر توڑ دیے. اب یہ کسی صورت استعمال نہیں ہو سکتی تھی. میں حیران تھا کہ یہ کام کرنے والا کون ہو سکتا ہے. مرشد اس قسم کی کارروائی کا قائل نہیں تھا. اس کے پاس مرنے کے لیے آدمی نما کتوں کی کوئی کمی نہ تھی. پھر مجھے فاضلی کا خیال آیا. مرشد کے آدمی میں وہی یہ کام کر سکتا تھا. اس کا خیال آتی میں چونکنا ہو گیا. دن کا وقت تھا, ورنہ میں وسیم سے کہتا کہ وہ وین کی دوربین کا نائٹ موڈ استعمال کر کے اس ڈھلان میں کسی اور کو تلاش کرنے کی کوشش کرے, لیکن دن میں یہ ممکن نہیں تھا. میں نے ایک بار پھر پوری ڈھلان کا جائزہ لیا. میں نے محسوس کیا کہ جس نے بھی یہ کام کیا تھا اس نے سب سے پہلے اپنی حفاظت کا بندوبست کیا ہوگا, اور اسی لیے اس نے یہ نہایت مہنگا سسٹم یہاں لگایا تھا. بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں اس سسٹم کی قیمت $1 ملین تھی, یعنی کوئی 6 کروڑ پاکستانی روپے. گن استعمال کرنے والا یقیناً کسی ایسی جگہ تھا جہاں سے وہ اپنا کام کر کے فوری فرار ہو سکے. اسے ڈھلان پر موجود رہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. میں نے گن اتاری. گن کے ساتھ نہایت مؤثر قسم کا وائرلیس سسٹم تھا اور یقیناً اسے خاصی دوری سے آپریٹ کیا جا سکتا تھا. میں نے گن سے اتاری دوربین سے کام لیا. یہ خاصی طاقتور تھی. 1 میل دور کھڑے آدمی کی نقوش واضح دکھاتی تھی. میں نے پہلے ہیلی کی طرف کو رخ کیا. اس وقت وین ان سب کو لے کر وہاں سے روانہ ہو رہی تھی. میں نے آس پاس کا معائنہ کیا, لیکن جہاں تک میں دیکھ رہا تھا مجھے کوئی شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا, جبکہ گن کو آپریٹ کرنے والا لازمی آس پاس ایسی جگہ تھا جہاں سے وہ بآسانی اپنے کارروائی کر سکے اور اس کے بعد فرار ہو سکے. وسیم, کہاں ہو تم؟ میں یہی ہوں. عبداللہ اپنے آدمیوں کے ساتھ وین کے پیچھے ہے. تمہارے ساتھ کتنے بندے ہیں؟ 3 بائک والے. میرا خیال ہے گن آپریٹ کرنے والا نیچے کسی ایسی جگہ موجود ہے جہاں سے وہ اپنا کام کر کے آسانی سے فرار ہو سکے. میرا بھی یہی خیال ہے. وہ ڈھلان پر ہونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا. وسیم, نہ جانے کیوں مجھے خیال آ رہا ہے یہ حرام زادے فاضلی کا کام ہے. مرشد کے آدمیوں میں بس وہی اتنا شاطر اور شیطانی دماغ رکھتا ہے. آپ نیچے آ جائیں, ہم یہاں سے نکلنے والے راستوں پر نظر رکھتے ہیں. نہیں, یہاں سے نکلنے کی کرو, کچھ دیر میں پولیس آ جائے گی. ویسے عبداللہ کو یہاں رکنا چاہیے تھا, وہی پولیس سے نمٹ سکتا ہے. وہ واپس آ جائے گا, لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے. میں تیزی سے پہاڑی سے نیچے اترا اور کئی بار پھسل کر گرتے گرتے بچا. بس اللہ نے بچا لیا. میں نے موبائل بند کیا اور بائک اسٹارٹ کر کے ایئر کلب کی عمارت کی طرف روانہ ہو گیا. چاپر سے اب بھی دھواں اٹھ رہا تھا اور ایئر کلب کا عملہ ہاتھ سے اس پر کاربن ڈائی آکسائڈ کا اسپرے کر رہا تھا. اگر اس میں آگ لگ جاتی تو پھر کسی کا بچنا محال تھا. اللہ نے بچت کی اور پائلٹ شفاعت نے بہت مناسب انداز میں کریش لینڈنگ کی تھی, ورنہ وہ جس طرح بے قابو ہو کر گھوم رہا تھا ایسا لگتا تھا کہ وہ بہت بری طرح گرے گا. مگر شفاعت نے واقعی مہارت کا ثبوت دیا تھا. اس نے کوشش کر کے ہیلی کو مکمل طور پر تباہ ہونے سے بچا لیا تھا اور وہ اس وقت اپنے زخمی پرندے کے پاس کھڑا تھا. میں نے اس کی طرف جانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ مجھے وسیم عمارت کے پاس ہی نظر آ گیا تھا. جیسے ہی میں نے بائک روکی وہ پیچھے بیٹھ گیا. یہاں سے نکل جائیں, کلب انتظامیہ نے پولیس کو اطلاع کر دی ہے. میں نے بائک تیزی سے آگے بڑھائی. تم نے کسی مشکوک فرد کو دیکھا؟ نہیں, ایسا کوئی آدمی نظر نہیں آیا جس پر شک کر سکتا. میں ایئر کلب کے گیٹ کی طرف جا رہا تھا. اچانک اس طرف سے فائروں کی آواز سنائی دی. کوئی چلایا بھی تھا. میں نے بائک تیز کی اور جیسے درختوں کے پیچھے چیک پوسٹ پر نکلا, سامنے 2 افراد خون میں لت پت پڑے تھے. ان میں کم سے کم ایک مر چکا تھا کیونکہ گولی اس کے سر میں لگی تھی اور خون کے ساتھ اس کا مغز بھی بہہ نکلا تھا. دوسرا شاید زندہ تھا.
ایک گولی اس کے سینے پر اور دوسری گردن پر لگی تھی. دونوں چیک پوسٹ کے گارڈز تھے. میں نے بائک روکی تو وسیم اترا. اس نے زخمی گارڈ سے پوچھا, کیا ہوا, کس نے کیا یہ؟ ہم نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی. کسے؟ لمبے بالوں والا, سلور رنگ کی گاڑی میں گیا. گارڈ بمشکل بولا. وہ کچھ ہی دیر کا مہمان لگ رہا تھا. لمبے بالوں والے کے لفظ پر میں چونکا. فاضلی کے بال بھی لمبے تھے. وسیم مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ گولی اسی نے چلائی تھی, تو گارڈ نے بمشکل بتایا کہ گولی گاڑی میں سے کسی نے چلائی تھی اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا. اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی. ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے. وسیم جیسے ہی بیٹھا میں نے بائک دوڑا دی. گارڈ نے گاڑی کی وضاحت نہیں کی تھی, لیکن اس کا رنگ بتا دیا تھا. آگے سڑک سنسان تھی. وسیم اپنے آدمیوں سے موبائل پر رابطہ کرنے لگا, کیونکہ وین مونا کو لے کر اسپتال جا چکی تھی. وہ آس پاس موجود تھے. وسیم نے انہیں سلور رنگ کی گاڑی پر نظر رکھنے کا حکم دیا, جس میں لمبے بالوں والا شخص بھی موجود تھا. جیسے ان میں سے کسی کو گاڑی نظر آتی, وہ فوراً وسیم کو مطلع کرتا. میں ہر ممکن رفتار سے بائک چلا رہا تھا. 125 کا پک اپ اچھا ہے. تمہارے پاس ہتھیاروں میں کیا ہے؟ ایک پستول اور ایک مشین پسٹل ہے. آپ فکر نہ کریں, ہوشیار رہنا. اگر سلور گاڑی میں سچ مچ فاضلی ہوا تو اس سے کچھ بعید نہیں, ایٹم بم بھی مار سکتا ہے. آپ نے گن کیسے ناکارہ کی؟ اس میں سوئچ لگا تھا, میں نے اسے بند کیا, لیکن اس کے بعد اس کے سسٹم کو تباہ کر دیا. دوربین اتار لی تھی تاکہ کوئی مینولی بھی اسے استعمال نہ کر سکے. میں بائک کو اس کی استعداد سے زیادہ تیز دوڑا رہا تھا. پھر مجھے آگے سلور رنگ کی گاڑی کی جھلک نظر آئی. اسی لمحے دائیں طرف سے ایک بائک سڑک پر آئی. وہ وسیم کا آدمی تھا, باقی دو پیچھے تھے. وسیم نے انہیں دوبارہ کال کر کے مطلع کیا کہ سلور کار نظر آ گئی ہے. وہ اس کی طرف آئے. ابھی تک سڑک سنسان تھی, لیکن آگے جا کر یہ سڑک پنڈی کے پرہجوم علاقوں سے بھی گزرتی تھی. ابھی تو پنڈی کا مضافات تھا, اس لیے ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا. مجھے امید تھی کہ آگے جا کر سلور کار کی رفتار لازمی سست ہوگی اور تب ہم اسے جا لیں گے. ابھی تو وہ آدھے کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلے پر تھی. وسیم نے نہ جانے کہاں سے ایک چھوٹی سی لیکن طاقتور دوربین برآمد کی اور اس کی مدد سے کار میں بیٹھے افراد کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا. چلتی بائک پر ایک کام خاصا مشکل تھا, لیکن وہ بالآخر کامیاب رہا. اس میں وہی حرامی لگ رہا ہے, لمبے بالوں والا. وہ ڈرائیور کے ساتھ ہے. گاڑی میں وہی دو بندے ہیں. ممکن ہے کوئی تیسرا پیچھے لیٹا ہو سیٹ پر. گارڈ نے بھی یہی کہا تھا کہ کسی نے گاڑی سے فائرنگ کی تھی. اگر ڈرائیور نے کی ہوتی تو وہ اس کا نام لیتا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, دشمنوں سے اچانک نمٹنے کی اچھی ترکیب ہے. پچھلی سیٹ کی طرف دھیان نہیں جاتا اور وہیں سے گولی آتی ہے. کئی مواقع پر ہم نے بھی یہ ترکیب استعمال کی تھی. جب کہیں فاضلی موجود ہونا تو آدمی کو دگنا چوکنا رہنا چاہیے. لگتا ہے آپ اس سے بہت متاثر ہیں. ہاں یار, میں نے مرشد کے پاس صرف گدھے دیکھے ہیں یا بھیڑیے جو بغیر کسی احساس کے آدمی کو چیر پھاڑ دیتے ہیں. فاضلی پہلا آدمی ہے جو اپنا ذہن استعمال کرتا ہے اور بہت مشکل کام کر جاتا ہے. یاد ہے اس نے ایمبولینس کو اغوا کر کے ہمیں کس طرح حیران کر دیا تھا. ٹھیک کہا آپ نے. اگر اس حملے میں مرشد ملوث ہے تو یقیناً اس کی پلاننگ فاضلی نے کی ہے, اور شاید گن بھی وہی آپریٹ کر رہا تھا. سلور کار اب آبادی والے علاقے میں داخل ہو گئی تھی اور یہاں سڑک خالی نہیں تھی. شروع میں تو بچے سڑک پر کرکٹ کھیل رہے تھے. انہیں اپنی لکڑی کی وکٹ ہٹانے کا موقع نہیں ملا اور کار اسے اڑاتی ہوئی نکل گئی. وسیم, وقت آ گیا ہے, کار کا ٹائر برش کر کے اس کو روکنا ہے. وسیم نے اپنے آدمی کو ہدایت کی. اس کے دو بائک والے بھی پیچھے تھے, لیکن وہ بھی چند منٹ میں پہنچ جاتے اگر ہم کار روکنے میں کامیاب ہو جاتے. میرا اندازہ درست نکلا تھا. آگے سڑک پر ٹریفک تھا اور دوسرا ٹریفک جس میں انسانی اور حیوانی ٹریفک دونوں شامل تھا. سڑک پر ٹریفک جام کرے تھے. ہم بائک پر تھے اس لیے بہتر پوزیشن میں تھے اور رفتہ رفتہ کار کے قریب ہوتے جا رہے تھے. وسیم کا آدمی آگے نکل گیا تھا. مجھے یقین تو نہیں تھا, لیکن شبہ تھا کہ سلور کار والے ہمارے تعاقب سے باخبر ہو گئے تھے اور اب اس ٹریفک سے نکلنے کی دیوانہ وار جدوجہد کر رہے تھے. اس میں ان سے غلطیاں بھی ہو رہی تھی. پہلے انہوں نے ایک رکشے کو ٹکر ماری اور وہ ایک ریڑھی میں گھس گیا. ریڑھی والا سرے عام مالٹے بیچ رہا تھا. لوگ ابھی اس حادثے سے محظوظ ہو رہے تھے اور مدد کے بہانے مالٹے لوٹ رہے تھے کہ سلور کار نے غلط سائڈ سے آنے والے ایک بائک سوار کو بچانے کی بالکل کوشش نہ کی اور بائک والا بونٹ سے ہوتا ہوا سڑک پر دوسری طرف جا گرا. اس کی بائک بونٹ کے اسی طرف رہ گئی تھی. میں نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا. وہ نوجوان لڑکا تھا. اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور وہ زار زار رو رہا تھا. کار کے ان دو حادثوں نے آگے والے ٹریفک کو ہوشیار کر دیا. لوگوں نے فرض کر لیا کہ کار میں کوئی نشہ کر کے ڈرائیو کر رہا ہے یا کوئی جرم کر کے بھاگ رہا ہے. دونوں صورتوں میں اس کے سامنے آنا خودکشی کے مترادف تھا, اس لیے اب لوگ رضاکارانہ اسے راستہ دے رہے تھے. اس وقت ہم کار سے 100 گز کے فاصلے پر آ گئے تھے. ابھی ہتھیار استعمال کرنے کا موقع نہیں تھا. فاصلہ بہت تھا اور درمیان میں اور بھی ٹریفک تھا. گولی کسی اور کو بھی لگ سکتی تھی. میں اور وسیم کا آدمی کار سے فاصلہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگے. ان حادثات سے واضح ہو گیا تھا کہ کار والے ہمارے تعاقب سے واقف ہو چکے تھے اور اب ہم سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے. اچانک کار سے لمبے بالوں والے نے اپنا نصف تھڑ باہر نکالا اور ہماری طرف پستول سے فائرنگ شروع کر دی. میں نے بائک لہرائی. وسیم کا آدمی بھی یہی کرنے لگا. فائرنگ نے دہشت پھیلا دی تھی اور ہمارے بیچ میں موجود ٹریفک تتر بتر ہونے لگا تھا. ایک گولی ایک گدھا گاڑی والے کو لگی اور وہ اپنا گدھے پر گر کر واویلا کرنے لگا.
اس کے شور سے بدحواس گدھا ایک گلی میں گھس گیا۔ میں نے راستہ صاف ہونے پر خدا کا شکر ادا کیا، ورنہ گدھا وہیں رک کر راستہ بھی روک سکتا تھا۔ اس فائرنگ کا جواب وسیم نے دیا۔ اس نے اپنے پستول سے لمبے بالوں والے کو ڈرانے کے لیے لگاتار کئی فائر کیے۔ وہ فوراً اندر چلا گیا۔ اس کے بال اس طرح اڑ رہے تھے کہ اس کی صورت صاف دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے باوجود میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہی فاضلی ہے۔ فائرنگ رکتے ہی میں نے رفتار بڑھا دی۔